بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الطب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طب اسلامی کا بیان۔ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے جو طب کے متعلق روایتی ذکر فرمائی ہیں تو کچھ روایتیں ہم بیان کرتے ہیں۔ ان اسامۃ بن شریک قال قالت الاعراب یا رسول اللہ الا نتداوى قال نعم یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ لم يضع داء الا وضع له شفاء او قال دواء الا داء واحدا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما هو قال الحرم۔ حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ عربی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہو جائیں تو علاج کرائیں، دوائی کرائیں؟ فرمایا ہاں یہ اللہ کے بندو دوائی لے لو۔ فإن اللہ تعالیٰ نہیں رکھی ہے کوئی بھی بیماری مگر اس کے لیے شفا بھی مقرر کی ہے۔ یا فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے کوئی بھی دوا مگر ایک بیماری ہے جس کی کوئی بھی شفا نہیں ہے، باقی ہر بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوا پیدا فرمائی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہو؟ قال الحرم، وہ ہے بڑھاپا، بڑھاپے کے لیے کوئی بھی دوائی نہیں ہے۔ ان علقمہ بن وائل ان ابیہ انہ شہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسأل سوید بن طارق وطارق بن سوید عن الخمر فنهى عنه فقال انا لنتداوى بها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها ليست بداء ولكنها داء۔ حضرت سوید بن طارق نے یا طارق بن سوید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے روکا تو انہوں نے کہا ہم شراب کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ دوا نہیں ہے، یہ بیماری ہے۔ اس سے معلوم ہوا کسی بھی حرام چیز سے علاج کرانا ناجائز ہے۔ بعض علماء چند شرائط کے ساتھ اجازت بھی دیتے ہیں۔ بہرحال عموماً حرام چیزوں سے دوائی کرانا، علاج کرانا جائز نہیں ہے، احادیث مبارک میں منع آئی ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر ما تداویتم به اللدود والسعود والحجامہ والمشی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین وہ علاج جو تم کرتے ہو وہ منہ میں قطرے ڈالنے ہیں، ناک میں قطرے ڈالنے ہیں، پشویں لگوانا اور مشی وانا مسل دوا استعمال کرنا جو دست جاری کرے، پیٹ جاری ہو جائے، جلاب استعمال کرنا۔ فرمایا بہترین وہ چیز ہے جس کے ذریعے تم سرما اپناتے ہو، عصمت ہے، یعنی عصمت سے بڑھ کر کوئی بھی سرما نہیں ہے۔ یہ آنکھ بینائی کو روشن کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سرما دانی تھی، سرما ڈالتے تھے نیند کے وقت ہر آنکھ میں 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما ڈالتے تھے۔ تو سرما ڈالنے کی بھی فضیلتیں ہیں اور سنت یہ ہے کہ رات کے وقت آدمی سونے سے پہلے آنکھوں میں ڈالے، دن کو بھی جائز ہے، وہ زینت ہے، سنت رات کو ہے۔ ان علی بن عبید اللہ ان جدتہ وکانت تخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت ما کان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارحۃ ولا نکبۃ الا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل الحناء۔ حضرت علی بن
عبید اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتی تھی، وہ فرماتی ہے ما کان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی زخم وغیرہ ہوتا تھا تو مجھے حکم کرتے تھے میں اس پر مہندی رکھوں، تو زخم کا علاج مہندی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ فرمایا حضرت عن ابی حریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاجواد من الجنت وفی شفاء من السم والقمۃ من المن وماؤها شفاء للعین۔ حضرت ابو روایت کرتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوہ کھجور جنت سے آئی ہے، اس میں شفا ہے زہر سے، جو عجوہ کھجور استعمال کرے گا زہر اس کو اثر نہیں کرے گی۔ اور القمہ تو شیطان کی چھتری کھمبی، یہ من میں سے ہے، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ اترا تھا نا، یہ ان میں سے ہے، یہ ان کا ایک نوع ہے، پانی اس کا آنکھوں کے لیے شفاعت ہے۔ اور اگلی حدیث ہے حضرت ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد المسلم يعود مريضا لم يحضر اجله فيقول 7 مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عافيه۔ اور میں نے کوئی مسلمان مریض جس پر موت ابھی حاضر نہیں ہوا ہو، یعنی قریب المرگ نہیں ہے، تو یہ دعا پڑھو 7 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافیہ۔ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قال اذا اصاب احدکم الحما فإن الحما قطعة من النار فليطفها عنه بالماء فليستنقي في نهر جار فليستقبل جريته فيقول بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس وليغمس في صلاة 5 غامسات 3 أيام۔ فرمایا جب تمہیں سے کسی کو بخار پہنچے، بخار آگ کا ایک ٹکڑا ہے تو اس کو پانی کے ذریعے سے بجھانا چاہیے، تو وہ کیا کرے، نہر میں جائے، نہر جہاں سے بہتی ہے اس کا استقبال کرے، سامنے یہ دعا پڑھ کر 3 گوتے لگائے، بسم اللہ اللہم اشف عبدک وصدق رسولک، بعد صلاۃ صبح نماز کے بعد طلوع شمس سے پہلے 3 گوتے لگائے 3 دن تک۔ اگر شفا یاب نہ ہو 3 میں تو پھر 5 دن، اگر پھر بھی شفا نہ ملے تو پھر 7 دن، اگر شفا 7 میں بھی نہیں ملتی، وہ بخار نہیں اترتا تو پھر 9 دن ہے، 9 دن سے آگے انشاءاللہ بخار نہیں چلے گا۔ یہ بخار ہو جب گرمی کا ہو، گرمی کی موسم ہو، سردی کا بخار ہو تو پھر اس کا یہ علاج نہیں ہے۔